شب قدر کیا ہے اور اس میں کیا کرنا ہے، جاننے کے لیے اس ویڈیو کو سکون سے سنیں اور ہاں دوسروں تک شیئر کرنا نہ بھولیں۔ قدر کا مطلب جان لیں۔ قدر کی رات یعنی تقدیر کی رات ہوتی ہے۔ یہ ایک معزز اور بابرکت رات ہے جس میں سب سے پہلے قرآن کریم نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اس رات کو کچھ یوں بیان کر رہا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 21 سے 30 روزے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رمضان کی آخری عشرے یعنی 21 سے 30 روزے شروع ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت پر اپنی کمر کس لیتے تھے، یعنی بے تحاشا عبادت کرتے، رات بھر عبادت کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگاتے۔ شب قدر کب ہوتی ہے؟ یہ بابرکت رات رمضان المبارک کے آخری عشرے میں سے کسی بھی رات میں مل سکتی ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا ہے، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ طاق مطلب ایک ایک رات چھوڑ کر، جیسے 21، 23، 25، 27، 29ویں رات۔ شب قدر کی دعا۔ آخری 10 راتوں کے لیے اس دعا کو یاد کر لیں اور کثرت سے اس دعا کو پڑھتے رہیں۔ اللہم انک عفو تحب العفو واعف عنی۔ اس کا معنی ہے کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور تو معافی کو پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما دے۔ اس رات کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے، رسول اللہ نے فرمایا ہے، جو شخص رمضان کی راتوں میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کرے، مطلب رات کی عبادت کرے، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جان لیں کہ جس کے گناہ بخش دیے جائیں اس کی ساری دعائیں قبول ہو جایا کرتی ہیں۔ اس رات کو عبادت کیسے کرنی چاہیے؟ اس دعا کے علاوہ روزانہ قرآن کریم کی کنٹینیو تلاوت کیجیے، جتنا بنے اتنی قرآن کریم ان 10 دنوں میں مکمل کر لیجیے، جتنا بنے اتنا قرآن کریم ان 10 دنوں میں مکمل کر لیجیے۔ بہت زیادہ ذکر اللہ کریں، تہجد ادا کریں۔ تہجد کی اہمیت بہت زیادہ ہوا کرتی ہے۔ یہ ان دنوں میں اگر آپ نے تہجد کی نماز ادا کی تو ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی جو آپ حاصل نہ کر سکتے ہوں، ایسی کوئی چیز جو آپ کو نہ مل سکی ہو، تو آپ اس وقت دعا کریں کہ آپ کو ضرور ملے گی۔ ہر رات کچھ نہ کچھ صدقہ کریں، جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے اس حساب سے۔ اس رات میں کیے جانے والا ہر عمل 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس قدر کی رات کی قدر کیجیے۔ پورا مہینہ ہم نے سستی میں گزار دیا ہے، لیکن پلیز ان آخری 10 دنوں کی قدر کریں۔ ہو سکے تو نفل نمازیں بھی پڑھ لیں، بہت ساری عبادات صدقہ دعائیں کریں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، صلاۃ الحاجت، یہ ساری نمازیں بھی پڑھ لیں۔ جو لڑکیاں اگر ان دنوں میں حیض یا پیریڈز میں ہوں تو وہ مایوس نہ ہوں، آپ لوگ بھی پوری رات ذکر وغیرہ کریں، دعائیں مانگیں کہ یہ عبادت میں ہی شامل ہوا، کہ یہ عبادت میں ہی شمار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے اور سبھی کی اس سال کی سبھی دلی مرادیں، خواہشیں، دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمیں ان راتوں میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے شیئر ضرور کریں، نیک کام میں حصہ لیں۔ رمضان المبارک کی طاق راتوں میں یہ دعائیں ضرور مانگیں۔ اللہم انک عفو تحب العفو واعف عنی۔ یا اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنا پسند کرتی ہیں، تو مجھے معاف کر دے۔ یا اللہ ہمیں آگ سے آزاد کرنے والوں میں شامل کر لے۔ یا اللہ مجھے شب قدر کی فضیلت عطا فرما دے۔ یا اللہ قرآن کو میرے دل کا بہار بنا دے۔ یا اللہ اس مہینے کو ہمارے لیے برکت بنا دے۔ یا اللہ ہمارے روزے اور قیام کو قبول فرما لے۔
یا اللہ ہمارے غم کو دور کر دے۔ اے اللہ ہماری زبان پر کلمہ طیبہ ہمیشہ جاری رکھ۔ اے اللہ ہمیں دین اسلام کے احکام پر کل طور پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پوری رمضان کی نعمت انوار و برکتوں سے مالا مال فرما لے۔ اے اللہ ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، کرم کی بارش فرما اور رزق حلال نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں دین اسلام کے احکام پر کل طور پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ تو ہمیں اپنا محتاج بنا، کسی غیر کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمیں حج و مقبول و عمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ میں جھوٹ، غیبت، بغض و کینہ، برائی، جھگڑے فساد سے دور رکھ۔ اے اللہ ہم سے تنگدستی، گھبراہٹ، قرض کے بوجھ کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تو ہمیں اپنا محتاج بنا، کسی غیر کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ ہمیں ہر امتحان اور آزمائش میں کامیابی عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دل میں سکون اور اطمینان پیدا فرما۔ اے اللہ ہمیں رزق کی تنگی سے اور محتاجی سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ ہمیں حسد اور غرور سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ ہمیں اچھے دوست اور نیک محبت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں موت کی سختیوں اور قبر کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق، حسد اور بغض سے پاک فرما۔ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ اور بھٹکنے سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے سارے روزوں کو قبول فرما اور ہماری عبادت کو قبول فرما اور ہماری نیک دلی خواہشوں کو پورا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں سکون، برکت، محبت پیدا فرما۔ اے اللہ ہماری نسلوں کو دین پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں تیرے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، اپنا محتاج بنا، کسی غیر کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ ہمیں ہر چھوٹے بڑے گناہ سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ ہمیں صحت، سلامتی اور عافیت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں علم میں نفع عطا فرما اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے اور ان پر رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرما لے۔ اے اللہ ہمارے اچھے اخلاق اور صبر عطا کر۔ اے اللہ ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں صحت، سلامتی اور عافیت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمیں شیطان کی وسوسوں اور فتنوں سے بچا۔ اے اللہ ہمیں حلال روزی عطا فرما اور حرام سے بچا۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں نماز کا پابند بنا اور غفلت سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں مرنے کے بعد جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں شیطان کی وسوسوں اور فتنوں سے بچا۔ اے اللہ ہمیں ہمیشہ حق بات کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو نیکیوں کی طرف مائل کر دے۔ اے اللہ ہمیں تیری رحمت سے مایوس نہ ہونے دینا۔ اے اللہ ہمارے دل کو تیری یاد سے زندہ رکھ۔ اے اللہ ہماری ہر پریشانی سے نجات فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گھر کو سلامتی اور برکتی والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں تیرا ذکر میں مشغول رکھنے والا دل عطا کر۔ اے اللہ ہمارے والدین کو راضی فرما اور انہیں بخش دے۔ اے اللہ ہمیں ہر بیماری سے شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے نیک ارادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ ہمیں ہر طرح کی خوف، غم سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے رزق میں برکت، کشادگی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ہر آزمائش میں صبر اور ثابت قدمی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمیں دوسروں کی حقوق ادا کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں ہر آزمائش میں صبر اور ثابت قدمی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمیں دوسروں کی حقوق ادا کرنے والا بنا دے۔
اے اللہ ہمیں وقت کی قدر کرنے والا بنا اور اسے نیک کاموں میں خرچ کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں ہر قسم کی غم و فکر سے نجات دے۔ اے میرے مولا ہمارے اعمال کو خالص تیرے لیے بنا۔ اے اللہ ہمیں ہر قسم کی خوف و خطر سے اے اللہ ہمیں ہر قسم کی خوف سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ ہمارے رزقوں کو وسیع فرما۔ اے اللہ ہمیں تیری عبادت کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمیں تیری رضا کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں تیری پناہ میں رکھ۔ اے اللہ ہمیں تیری محبت نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمیں تیرے دین کی سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں تیرے رسول اللہ کی سنت پر چلنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمیں ہر قسم کی گناہوں سے بچا۔ اے اللہ ہمیں تیری رحمت کے سائے میں جگا دے مولا۔ اے اللہ ہمیں تیری بخشش اور مغفرت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں تیری نعمتوں سے کبھی محروم نہ کرنا۔ اے اللہ ہمیں تیرے راستے پر ثابت قدم رکھ۔ اے اللہ ہمارے لیے تیری رحمت کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ ہمیں تیری قربت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں تیری رضا کے لیے جینے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمیں تیری پناہ میں رکھ، ہر شر سے بچا۔ اے اللہ ہمیں تیرے ذکر میں مشغول رکھ۔ اے اللہ ہمیں تیری پناہ میں رکھ اور ہر شر سے بچا۔ اے اللہ ہمیں تیرے ذکر میں مشغول رکھ۔ اے اللہ ہمیں تیری رحمت سے نواز۔ اے اللہ ہمیں تیری عبادت کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمیں تیری رضا کے راستے پر چلا۔ اے اللہ ہمیں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں تیری پناہ میں رکھ۔ اے اللہ ہمیں تیری محبت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں تیرے دین کی سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں تیرے رسول اللہ کی سنت پر چلنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمیں ہر قسم کی گناہوں سے بچا۔ اے اللہ ہمیں تیری رحمت کے سائے میں جگا دے۔ اے اللہ ہمیں تیری بخشش اور مغفرت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں تیری نعمتوں سے کبھی محروم نہ کر۔ اے اللہ ہمیں تیری رضا کے لیے جینے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمیں تیری پناہ میں رکھ اور ہر شر سے بچا۔ دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔